عزیزو، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک روز جو ہے دجلے کے کنارے جا رہے تھے۔ ایک حبشی کو دیکھا جو اپنے پاس ایک عورت کو لیٹائے ہوئے ایک بوتل سے خود بھی کچھ پی رہا تھا اور اس عورت کو بھی پلا رہا تھا۔ حضرت حسن کے دل میں خیال گزرا کہ اس شخص سے تو اچھا میں ہی ہوں جو ایسی حرکت کا مرتکب نہیں ہوں۔ یہ شخص عورت کے ساتھ شراب پی رہا ہے اور شراب کی بوتل آگے رکھی ہے۔ اسی فکر و خیال میں تھے کہ ایک کشتی اسباب سے بھری ہوئی دریا میں آئی جو چکر کھا کر ڈوب گئی۔ اس پر 10 آدمی بھی سوارے تھے اور وہ 200 جو ہے گوتے کھانے لگے۔ اس حبشی نے جو یہ منظر دیکھا تو جھٹ سے اٹھا اور اٹھ کر دریا میں کود کر ایک ایک کو نکالنے لگا، حتیٰ کہ 9 آدمی اس نے نکال لیے۔ اور پھر حضرت حسن بصری سے اور حضرت حسن بصری کو جو ہے مخاطب کر کے کہنے لگا، اے حسن بصری، اے مرد با کمال، مجھ سے اچھا ہے تو 10واں تو نکال، مجھ سے اچھا ہے تو 10واں تو نکال۔ اے مسلمانوں کے امام، بدگمانی جو ہے اچھی نہیں ہے۔ یہ عورت جسے تم دیکھ رہے ہو یہ میری ماں ہے، اور اس بوتل میں جو تم خیال کر رہے ہو کہ شراب ہے، یہ شراب نہیں ہے بلکہ اس بوتل میں پانی ہے۔ تو حضرت حسن اس کے قدموں میں گر گئے اور معذرت طلب کرنے لگے۔ تو میرے عزیزو، سبق اور درس یہ ملتا ہے کہ جب تک کسی بات کا یقین نہ ہو کسی کے حق میں بدگمانی نہ کرنا چاہیے۔ اور ایک بات یاد رکھنا میرے عزیزو، معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ والوں کی نظر سے جو ہے دل کے خیال بھی پوشیدہ نہیں رہتے، اللہ والوں کی نظر سے دل کے خیال بھی پوشیدہ نہیں رہتے۔ اسی طریقے کی میں ایک بات اور آپ حضرات کو بتاؤں کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی شخص نے آ کر کے کہا کہ فلاں شخص نے آپ کی غیبت کی ہے، تو حضرت حسن بصری نے اس وقت اسے تازہ چھہورے منگوائے اور ایک طباق میں رکھ کر کے انہیں اس کے پاس بطور تحفہ بھیجا اور کہلاوا بھیجا کہ جاؤ اسے کہہ دینا کہ میں جو ہے آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری غیبت کر کے اپنی نیکیوں کو میرے دفتر اعمال میں منتقل کر دیا ہے۔ آپ کے اس احسان کا بدلہ میں چکا نہیں سکتا، تاہم یہ حقیر سا تحفہ قبول فرمائیے۔ وہ شخص جو ہے حضرت حسن بصری علیہ رحمہ کے اس سلوک کو دیکھ کر بہت شرمندہ ہوا اور خدمت میں حاضر ہو کر معافی چاہی۔ کسی کی غیبت کرنے سے سراسر اپنا ہی نقصان ہے، اور جس کی غیبت کی جائے وہ فائدہ میں رہتا ہے، جس کی غیبت کی جائے وہ فائدہ میں رہتا ہے، اور وہ اس طرح غیبت کرنے والے کی نیکیاں اس کو مل جاتی ہے۔ لہذا غیبت سے بچنا چاہیے میرے عزیزو۔ اور یاد رکھنا میرے عزیزو، یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے برائی کا بدلہ برائی سے دیتے ہیں، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے بلکہ برائی کے بدلے میں بھی وہ نیکی ہی کرتے ہیں، برائی کے بدلے میں بھی وہ نیکی ہی کرتے ہیں۔ وہ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے بلکہ برائی کے بدلے بھی وہ نیکی ہی کرتے ہیں۔ اسی لیے جو ہے ہمیں ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں سے گریز کرنا چاہیے، اور حتی الامکان جو ہے ہم مسلمانوں کو غیبتوں سے اور چغلیوں سے بچ کر کے اپنے آپ کو محفوظ کرنا چاہیے اور اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہیے۔ میں آپ حضرات کو بتاؤں کہ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ جو ہے ایک بار ایک دریا سے ایک دہریے سے جو ہے مناظرہ آپ کا ہوا، اور گفتگو جو ہے بڑھ گئی، اور بات یہاں آ کر ختم ہوئی کہ اس دہریہ کا ہاتھ اور حضرت مالک بن دینار کا ہاتھ، دونوں کے ہاتھوں کو ایک جا باندھ کر آگ میں ڈالا جائے، پھر دیکھا جائے کہ آگ کس کے ہاتھ کو جلاتی ہے اور کس کے ہاتھ کو چھوڑ دیتی ہے۔ جس کے ہاتھ کو آگ چھوڑ دے وہ سچا ہے، اور جس کے ہاتھ کو جلا دے وہ جھوٹا ہے۔ چنانچہ دونوں ہاتھ باہمی ملا کر باندھے گئے اور آگ میں ڈالے گئے۔ خدا کی قدرت
سے ایسا ہوا کہ دونوں میں سے کسی کا ہاتھ نہ جلا بلکہ آگ سرد ہو گئی اور دونوں بچ گئے۔ تو حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ یہ واقعہ دیکھ کر بڑے پریشان ہوئے اور سجدے میں گر کر مناجات کی کہ الہی یہ کیا قصہ ہے۔ غیب سے جو ہے آواز آئی کہ اے مالک بن دینار، دہریے کا ہاتھ جو ہے تیرے ہاتھ کے ساتھ ملا ہوا ہے، تیرے ہاتھ کے ساتھ باندھا ہوا ہے اور تیرے ہاتھ کے ساتھ آگ میں ڈالا گیا ہے، اور جو چیز تیرے ہاتھ سے لگ جائے گی ہم اسے بھی نہ جلائیں گے۔ دہریے کا ہاتھ جلنے سے اگر بچا ہے تو تمہاری ہی ہاتھ کی برکت سے، اور تم اسے اپنا ہاتھ الگ کر دو اور اس کا ہاتھ الگ کر کے آگ میں ڈالو، پھر تماشا دیکھو۔ چنانچہ پھر جو ہے دوسری مرتبہ ایسا ہی کیا گیا تو حضرت مالک کا ہاتھ تو محفوظ رہا اور دہریے کا ہاتھ جو ہے جل گیا اور اس کا جھوٹا ہونا ظاہر ہو گیا۔ تو عزیزو، درس یہ ملتا ہے اللہ والوں کی صحبت اور ان کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کی برکت سے ہے جو گنہگار گناہوں سے نجات پاتا ہے، اور ان سے علیحدہ ہونے میں نقصان و خسران کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم جو ہے نیکوں کے ساتھ رہو اور نیکوں کی صحبت کو اختیار کرو، اور کیا ہی خوب فرماتے ہیں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کہ صحبت ساحل تورا ساحل کند، یعنی اگر نیکوں کی صحبت میں رہو گے تو پھر نیکی کرو گے، اور اگر برے کی صحبت میں رہو گے تو پھر برا ہو جاؤ گے۔ اسی لیے نیکوں کی صحبت کو اختیار کرنا چاہیے، بروں کی صحبت سے گریز کرنا چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔